أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 127 and 28. ترجمہ: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، تو دعا کیے جاتے تھے کہ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر، منا، ہم سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین، فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتم مسلمۃ لک، کہ ایک جماعت تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں دکھا، ہمیں بتا، مناسکنا، مناسک، طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ قبول کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یہ اس طرف اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کی جگہ پر چھوڑ کر ملک شام واپس چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ آئے تو حضرت اسماعیل نہیں ملے تھے، اور وہاں پر ایک قبیلہ جرہم آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جوان ہوئے اور ان کی شادی ہو گئی ان کے ساتھ. تو جب ان کی قبیلہ جرہم کی کسی عورت کے ساتھ ان کی نکاح ہوا، ان کی شادی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آئے تو پھر حضرت اسماعیل نہیں ملے. تیسری دفعہ جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کو ملے. حضرت اسماعیل باپ کے ادب میں کھڑے ہو گئے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، کوئی آدمی اگر آ جائے تو اس کی رسپیکٹ کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اور بالخصوص اپنے باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے تو انسان کھڑا ہو سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادب کے، رسپیکٹ کے لیے، ادب کے لیے حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے ملاقات کی اور فرمایا کہ مجھے رب نے بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے، گھر بنانے کا حکم دیا ہے، تو آپ میری ہیلپ کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے، فرمانے لگے، ابا جان، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے فوراً اس کی تکمیل کریں، فوراً وہ کر لیجئے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا. یرفعو، یہاں رفع، یرفعو کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور القواعد، قواعد کہتے ہیں جمع ہے اور قاعدتن کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، یعنی
جب بیت اللہ کی جو بلڈنگ، وہ جو دیوار ہے وہ جب اونچی ہو گئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی جو بنیادیں ہیں وہ اونچی کر رہے تھے، یعنی وہ دیوار بنا رہے تھے بیت اللہ کی، تو پھر کیا کہا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جو دعائیں کا ذکر چل رہا ہے، پچھلی آیت میں بھی ان کی کچھ دعاؤں کا ذکر تھا، تو وہ دعائیں ربنا تقبل منا، تو کیا کہا؟ اے پروردگار، یہ ہماری جو محنت ہے اس کو تو قبول فرما لے، انکا، بے شک تو ہی، انتا، تو، یہ یہاں حسر کے لیے کہ تو ہی، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کیا؟ السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی یا اللہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو تو جانتا ہے، اور جو دعا مانگ رہے ہیں اس کو تیرے علاوہ اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آگے والی آیت میں فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین، کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ یہ تو پیغمبر ہیں اور پھر بھی وہ استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ آخری سانس تک اپنا فرما بردار بنائے رکھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جتنا بھی نیک ہو اس کو صراط مستقیم پر، اور آخری جو اس کا خاتمہ ہے وہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کہ انسان کی یا اللہ کہ میرا جب آخری میری زبان سے کلمات ہوں، میں رخصت ہوں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری زبان سے جاری ہو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو بھی یاد رکھا کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی ایک جماعت کو ایسا بنا جو ہمیشہ تیری فرما بردار ہو، جو اپنی خواہش کو چھوڑ کر تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کیا۔ بنی اسرائیلی جو ہے وہ بڑے نافرمان تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن ان میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو ہمیشہ کے لیے اپنے پیغمبر کی بات کو فالو کرتی تھی، ان کی پیروی کرتی تھی اور اللہ کے حکموں کو بجا لاتی تھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَرِنَا، آرینا یہ امر کا صیغہ ہے، دکھا تو نہ ہم کو، تو ہمیں دکھا، یعنی بتا ہمیں، مناسکنا طریقے، کو کون سے طریقے، اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے مفسرین نے لیا ہے کہ مناسک حج بتا، جیسے آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب طواف شروع کرنا ہے تو کس طریقے سے آپ نے شروع کرنا ہے، ہاتھوں کو حجر اسود کے سامنے آنا ہے، کیسے استلام کرنا ہے، پھر ہر چکر کیسے کاٹنا ہے، اس کے بعد پھر دو نوافل جو ہیں وہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، کس مقام پہ پڑھنے ہیں، زمزم کیسے کھڑے ہو کر وہاں پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد حج کے دوران مینا میں کب جانا ہے، اور مینا کے اندر کب جانا ہے، پھر عرفات میں کب جانا ہے، اور اس کے بعد پھر مزدلفہ میں کب جانا ہے، پھر واپسی کب ہے، شیطان کو کنکریاں کب مارنی ہے، قربانی کب کرنی ہے، یہ سارے احکام و ارینا مناسکنا، اے اللہ تو ہمیں مناسک حج سکھا، حج کرنے کے طریقے بتا، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وتب علینا، جب وتب علینا یہاں عین کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے یا اللہ تو ہماری، یا اللہ اس توبہ کو قبول فرما لے، اور جب الہ ہو اس کا انسان کی طرف نسبت ہوتی ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور علینا تو جب الہ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو توبہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اب مطلب ہوگا کہ یا اللہ یہ جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس کو قبول فرما لے، اور آگے کیا فرمایا، انکا، بے شک تو، یعنی یہ ضمیر ہے مخاطب کی ہے، انت کا مطلب آپ ہیں، اب انکا یہ بات مکمل ہوگی، پھر انت ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی، یہ حسر کے لیے کہ یا اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے،
تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اپنے لیے دعا مانگی وہاں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی اولاد کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے تمام نیکیاں جو وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان نے کسی کو علم سکھایا ہو، وہ علم آگے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں، وہ مرنے کے بعد بھی اس کا صدقہ جاریہ رہتا ہے، وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں رہتی ہیں۔ اور نمبر 2 اس نے کوئی فلاحی کام کیا ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی ادارہ ایسا بنایا ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، کوئی درخت لگا دیا ہو، اب لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو سکون پہنچتا ہے، مسجد بنائیے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا کام کیا ہو تو اب اس کا ثواب بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 اس کی نیک اولاد جب وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ اس کے والدین کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھانا بھی ضروری ہے، کہ اولاد کو اتنا علم دین کا ان کے پاس ہونا ضروری ہے، اور یہ والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں کہ وہ اپنے 24 آور کی جو لائف ہے وہ دین کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.